کسی بھی انسان کے نا الفاظ کو امپورٹنس تب دیتے ہیں جب ہم اس کا سٹیٹس جانتے ہوں. ایگزیکٹلی. ہے نا, اس کا جانتے ہو کس کے منہ سے نکل رہے ہیں, یہ کون ہے. ایگزیکٹلی. تو قرآن کا ہمیں معلوم نہیں ہے نا کہ یہ کس کا کلام ہے, کس ذات کا. بالکل. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جی قرآن اوپر سے آؤ, ہمیں پرواہ نہیں ہے. لیکن جب when we know کہ کلام کس کا ہے, تو then we stand up and salute. سمعنا ہوا تو ہے نا یار اب. So knowing Allah subhanahu wa ta'ala and renewing this knowledge in our hearts, علماء یہ کہتے ہیں کہ out of all the knowledge, ایمان جو ہے وہ گھٹتا ہے, کم ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے. out of all the knowledge of deen, this thing that knowing Allah subhanahu wa ta'ala, introducing yourself to Allah subhanahu wa ta'ala again and again is the only thing جو سب سے زیادہ آپ کا ایمان رینیو کرنے میں آپ کو ہیلپ کرتی ہے. اصل میں نا جتنا فاسٹ پیس لائف ہو گئی ہے نا, اور جتنا پریشرز ہم پہ ہیں, اور لوگ کیا کہیں گے, اور جابز اینڈ ہائپر کنزیومرزم کا دور ہے, اور کیپٹلزم کی بمبارڈمنٹ ہے, تو اس میں نا اٹ از نو ڈاؤٹ اینڈ نو سرپرائز کہ پیپل کیپ آن سیئنگ کہ ہمارا ایمان از گیٹنگ لو. بالکل, ہمارا ایمان بڑا کمزور ہو رہا ہے. اس لیے تو اللہ کے میں نے بھی کہا تھا نا, ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب. ایمان تمہارے دلوں میں نا بوسیدہ ہو جاتا ہے, پرانا ہو جاتا ہے, جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. تو کیا کرو, جس طرح کپڑے کو تم ڈرائی کلین کراتے ہو نا, اس کی رینیو کرتے ہو یا نیا لیتے ہو, فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم. اللہ سے سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو نا رینیو کرے. بالکل. ایکچولی بڑی ضرورت ہے جو آپ نے بات بتائی ہے نا, کہ جب بھی اس قسم کی باتیں سیریسلی جب میں سنتا ہوں نا, تو میں اپنے آپ کو جو ہے نا اپنے آپ کو اس پکچر میں فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. فار انسٹنس دیکھیں, سب بندوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. لیٹ سے اگر کوئی صحیح بندہ جو ہے جس کو اپنی تھوڑی بہت عزت کا پتہ ہے کہ یار اگر کہیں جا رہا ہے اور اس نے کوئی غلط ٹرن کیا ہے, یا اس نے فار ایگزامپل اشارہ توڑا ہے وغیرہ, تو اس کو آگے اگر پولیس مل جاتی ہے فار ایگزامپل, وہ کہتے ہیں ہاتھ دیتے ہیں کہ یار رک جاؤ. اب پولیس نے ہاتھ دے دیا, پیچھے سے وہ رک گیا, اور پولیس جو ہے چلتے چلتے آ رہا ہے کہ یار, اب بندہ جو ہے نا لیٹ سے اس نے سیٹ بیلٹ بھی نہیں پہنی ہوئی, اور لیٹ سے اگر فار ایگزامپل اسموکنگ بھی اگر پروہیبٹیڈ ہے, کیونکہ باہر کئی کنٹریز ہیں جہاں پہ پروہیبٹیڈ ہوتی ہے, تو اب بائی ڈیفالٹ اس بندے کا دل جو ہے نا, دیکھیں اب فزیکل اس کے اوپر کیا اس کا افیکٹ پڑ رہا ہے, اس کی ہارٹ بیٹ جو ہے نا نارمل نہیں رہتی جو پہلے کچھ ہی لمحے پہلے تھی, تیز ہو جائے گی. سملرلی اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, فار ایگزامپل اف اے پرسن ہی از اے پیشنٹ فار انسٹنس, اب ڈاکٹر کہتا ہے یار میں نے تمہارا علاج بھی کرنا, جسٹ ان کیس آئی اسٹارٹڈ آف ود اے ویکسینیشن, تمہاری جو ہے تمہیں انجیکشن آئی گیو یو اے ڈوز ناؤ, تو اس سے بھی اس کی جو جنرل حالت پہلے تھی نا اس میں تغیر اور چینج آتا ہے. بالکل. اب سملرلی اب دیکھیں نا, ایگزامپلز اپون ایگزامپلز برو, اگر ایک آپ کے سامنے جج ہے, لیٹ سے میں نے کوئی ایسا کوئی کام کیا ہوا ہے, ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ دا ورڈکٹ ناؤ, کہ یار میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے, کسی کے پیسے لوٹ کے بھاگ گیا اور میں پکڑا گیا ہوں, اور اب مجھے پتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا جج مجھے ایویڈنس بھی سامنے ہے, پروو ہو جائے گا, مجھے جو ہے نا یار کم از کم کچھ نہیں تو 2-4 سال کی جو ہے سزا دے گا ہی دے گا. وہاں پہ میری جو حالت ہوگی نا, میری ہارٹ بیٹ تیز ہوگی, ایک عجیب قسم کی انگزائٹی اور اس قسم کی جو ہے نا یعنی پسینے نکل آتے ہیں, بالکل ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. یار سبحان اللہ, جب ہم دیکھیں یہ تو ہم دنیاوی معاملات کی بات کر رہے ہیں نا, دین اگر میں اپنے آپ کو اس باکس میں رکھوں, کیا میرے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ وین ایور دی قرآنک آیات آر بینگ ریسائٹیڈ, یا میں کوئی فار ایگزامپل کوئی ایسی اچھی بات سنوں دین کے حوالے سے, کبھی میرے اندر فزیکلی ایسی کوئی جو ہے چینجز آئی ہیں کہ نہیں آئی؟ یا اگر کوئی وہ جرم ہمیں پایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرآن اس کے خلاف بول رہا ہے کہ کل للمؤمنین یغضون من ابصارہم, کہ اپنی آنکھیں نیچے کرو اور میں آنکھیں اٹھاتا ہوں, تو کیا میرے دل کی کیفیت بدلتی ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی. اب دیکھیں نا سبحان اللہ, کیا اب دیکھیں نا سائنس اپون سائنس جو ہمیں بتایا گیا کہ دیکھیں مومن اور منافق کی کیا نشانی ہے, کہ جب مومن جو ہے جب کوئی غلطی کر لیتا ہے, واٹ ہی فیلز از ایز اف کہ اس کے اوپر نا پہاڑ ایک جو ہے چڑھ رہا ہے, یعنی پہاڑ گرنے والا, یعنی وہ بڑا بوجھ فیل کرتا ہے چھوٹی سی غلطی پہ بھی. لیکن ویئر ایز دا ہپوکریٹ منافق کی کیا نشانی ہے کہ وہ بڑے سے بڑا گناہ کر لے, اٹ از ایز اف دیر از اے فلائی آن ہز نوز اینڈ ہی از جسٹ dozing that fly away. So the difference is basically having the introduction, بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مومن کے لیے جو ہے چیز وہ بہت زیادہ ہی فیلز اٹ الاٹ, اور ایک کافر جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو فیل نہیں کرتا نا. تو اٹس جیسے کہ اف یو گو بیک ٹو دا ٹائمز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اکثر حیران ہوتا ہوں, وہ صحابی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنانے لگتے ہیں
اور بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. بالکل. Becoming unconscious, you know, it's not an easy thing. ہاں, You require a certain amount of shock value to be able to achieve that, you know. تو just by thinking about something کہ کسی بندے نے یہ بات کہی ہوئی ہے اور وہ میں ذرا لوگوں کو بتا دوں, and when you are actually going to do that, آپ بے ہوش ہو جاؤ. If you try to, you know, practically think on this, we would never go through such a situation. Yes, and you can't fake it. We can't fake it too. Yes. And it happens 3 times with that Sahabi, جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنانے لگتے ہیں. So much they internalized everything. اب یہ تو حدیث ہے نا. ہاں, امیجن قرآن کے ساتھ انہیں کیا حال ہوتا ہوگا. قرآن صحیح بات. انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور اس کے اپوزٹ منافقین وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. لوگوں کو ایک سستی ہے یار, بس اترے بوجھ, یار یہ بوجھ ہے, بس اباسیاں لے رہے ہیں, بس ٹکرے مار رہے ہیں اور نکلے. لیکن جو مومنین ہیں نا, مطلب ان کی جو دلوں کی کنڈیشنز ہیں, تراویح ہو تو ایوری بڈی کین ریلیٹ ٹو اٹ, رائٹ. کہ تراویح میں آپ کو کیا خیال آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تراویح میں آپ کو یہ خیال رکھے اس نے فلان پھپھو نے میرے بارے میں بات کی تھی, یا میری اسائنمنٹس ہیں, میری جاب ہے, کل میں نے کیا کرنا ہے سب, یا آپ کا ایمان بڑھ ہے اور آپ کا وجلت قلوبہم, یہ مومنین کی اللہ تعالیٰ نے وہ دی ہے. اور پھر بعد میں کہا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا. سبحان اللہ. یہ پتہ کیا ہے, دا تھنگ از دیٹ یو نو, اس طرح کی آیات پڑھ کے نا, میں اگر اپنی بات کروں نا, میرے پر اثر ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں فار ایگزامپل آپ نے کہا انما المؤمنون. اچھا, دا اسکالر سے کہ جو اردو عربک یا گرامر وغیرہ پڑھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اردو لینگویج میں اٹس اے ڈیفیشینٹ لینگویج اینڈ اٹ ہیز ناٹ گاٹ دا میننگ آف انما. تو اس کو رفلی ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے کہ بس یا صرف, سمجھنے کے لیے, تاکہ تھوڑا سا نا دماغوں کے قریب آ جائے. اب آپ اگر یہ بھی اگر ٹرانسلیشن رکھیں نا سامنے, تو کیا بنتا ہے کہ صرف مومنین وہی ہیں. یعنی اب دیکھیں نا, میں بھی اپنے آپ کو اس سرکل میں ڈالوں, آپ بھی ڈالیں, جو بھی سنتا ہے اس چیز کو یعنی غور کرے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنین جو ہیں نا صرف وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے نا تو ان کی دل کانپ اٹھتے ہیں. اور پھر یہی لوگ ہیں جب اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Now for example, اگر میں قرآن مجید دن و رات پڑھ رہا ہوں, یعنی تلاوت پہ تلاوت کیے جا رہا ہوں, بٹ دیز تھنگز اف یو نو دیز تھنگز آر ناٹ ہیپننگ ٹو می, فار ایگزامپل نہ میرے دل میں کچھ اثر ہو رہا ہے, نہ ایمان بڑھ رہا ہے, سبحان اللہ, ویئر ایم آئی اسٹینڈنگ. صحیح. اس کی میرے خیال میں وجہ پتہ کیا ہے, وہ صحابہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کلام جو ہے رب العالمین کا کلام ہے, ایگزیکٹلی, اور ہم نہیں سمجھے کہ یہ کلام کس ذات کا ہے. Yeah, it brings us back to the main topic کہ we don't have the introduction of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے کون, اصل تو ہے کون, یعنی سبحان اللہ. اینڈ اٹس ویری مچ ڈیفیکلٹ for us, we humans, to describe who Almighty is. Subhanallah. Yani it is so it's a big challenge for someone who is da'if to describe someone who is qawi. Allahu Akbar. And it's a big challenge for someone who is al-faqir to describe who is al-ghani. So اگر ہم یعنی قرآن, اگر ہم اللہ کا تعارف کرنا ہی یعنی کروانا ہی چاہتے ہیں لوگوں کو اور خود بھی کرنا چاہتے ہیں, تو لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. ہم اللہ کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے. انت کما اثنیت علی نفسک, آپ وہی ہیں جس سے آپ نے اپنے آپ کو ڈیفائن کیا, اور وہ قرآن میں موجود ہے ہمارے پاس. So the best way to do the tareef of Allah subhanahu wa ta'ala and get the introduction of Allah subhanahu wa ta'ala is what is already revealed. You know, we cannot have our own introduction of words. جس سے رب نے خود اپنا تعارف کرایا نا, وہی ہے. کیونکہ ہمارے کیا ایلیکوینسی, ہمارے کیا الفاظ. صحیح بات ہے. تو آئی وانٹ یو گائز ٹو شیئر سم حیات یار, اللہ تعالیٰ کی گرینڈیوسٹی اور یعنی آیت الکرسی. لیٹس پونڈر آن دیز آیات, بیوٹیفل آیات. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابی بن کعب سے, واٹ از دا گریٹسٹ آیا آف دا قرآن. تو صحابہ کرام سبحان اللہ ہماری طرح نالائق نہیں تھے کہ اگر کسی سوال کا جواب آتا ہو تو ہم تو ایک دم ہاتھ کھڑا کر کے, بلکہ ہاتھ کھڑے کرنے کے بغیر جو ہے جواب دے دیا کرتے ہیں. تو ابی بن کعب ہی واز ریلیکٹنٹ ٹو آنسر دا کوسچن, رائٹ. تو بار بار جب انسسٹ کیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, دین ہی سیڈ آیت الکرسی, سورہ بقرہ کی آئی تھنک آیت نمبر 255. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوش ہوئے, کہتے ہیں لیحنک العلم یا ابا المنذر, کہ کنگریچولیشنز آن یور نالج ابا المنذر, ان کی کنیت تھی.
تو اب سبحان اللہ آپ دیکھیں آیت الکرسی اگر آپ لے لینا، اللہ اکبر، ناؤ وی آر بینگ ٹولڈ دیٹ دس از دا گریٹسٹ آیا. اور اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ اگر انسان ہر نماز کے بعد یہ پڑھتا ہے ریگولرلی تو اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی جنت میں جانے کے لیے سوائے ایک چیز کے، دیٹ از دا ڈیتھ اٹ سیلف. اللہ اکبر، اتنا ورچوز ہیں اس کے. بٹ دا پرابلم از آر وی ریئلائزنگ اٹ واٹ از ان سائڈ دس آیا اٹ سیلف. It's the introduction of اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا ہو. اب دیکھیں گرامیٹیکلی اس کو پتہ ہے کیا ہے. اب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، یعنی خبر جو ہے نا ہمیں بعد میں دی جا رہی ہے، بٹ ان دس آیا آپ کو خبر پہلے دے دی کہ اللہ لا الہ الا ہو، یعنی پہلے there is a difference. کلمہ میں آپ پڑھیں آپ کو اللہ کا جو نام ہے نا وہ بعد میں آتا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خبر پہلے دے دی، آپ کو جو ایسنس ہے نا پورے سینٹینس کی وہ پہلے دے دی گئی. اللہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اینڈ ہو از ہی؟ الحی، الحی دا ایور ایور لیونگ. یار آپ مجھے بتائیں if a person ponders on this ایک ورڈ بھی الحی پہ انسان کا دماغ ختم ہو جاتا ہے، اللہ بلینک ہو جاتا ہے. القیوم، یعنی ہی از ہولڈنگ ایوری تھنگ انٹیکٹ. یار میں ڈاکٹر فضل اللہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ bless him, preserve him. کہتے ہیں اب دیکھیں سبحان اللہ ایسی ایسی آیات پڑھتے ہیں وہ، واللہ نالائق اسٹوڈنٹ کی بنا پہ نا میں سوچتا ہوں یار اس میں آئی ڈونٹ نو شیخ کچھ بات کر بھی پائیں گے کہ نہیں، یہ جلدی سے آگے نکل جائیں گے. اللہ اکبر. آیت کیا تھی برو؟ کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو بنایا ہے، ٹھیک ہے. اب آئی واز تھنکنگ ٹھیک ہے یار صبح ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں، رات بھی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں، یہ تو بڑی کلیشے سی بات ہے، یہ بڑی بالکل. واللہ میں آپ کو بتاؤں برو، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لآیات، اس میں جو ہے نا یقیناً نشانیاں. کیا نشانی ہے؟ نشانی یہ ہے فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں سورہ یاسین میں آتا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ اللیل نسلخ منہ النہار. نسلخ کا مطلب ہوتا ہے ایز اف فار ایگزامپل کوئی جانور ہے نا، جب آپ اس کو ذبح کرتے ہیں اور اس کی جو سکن ہے اتارتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں یعنی نسلخ کرنا، اتارنا سکن کو، یعنی اس کو اتار دینا. اسی لیے جہاں پہ ذبیحہ ہوتا ہے نا سلوٹر ہاؤس، اس کو مسلخ کہتے ہیں. گاٹ اٹ؟ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رات جو ہے نا تمہارے لیے نشانی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا یعنی اتار دیتے ہیں سکن دن کی، اتار دیتے ہیں. اور پھر سورج کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تجری لمستقر لہا، اپنی جو ہے اپنے آربٹ میں گھوم رہا ہے. کیا آج تک انسان نے ہزاروں سال ہو گئے ہیں کبھی دیکھا ہے کہ سورج ذرہ برابر بھی اپنے آربٹ سے رائٹ ہوا ہو یا لیفٹ ہوا ہو؟ نیور. اور جب تک قیامت نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کی پرمیشن نہیں ہوگی نا، ان کی پرمیشن، تب تک یہ ہلے گا نہیں. بولتے ہیں ڈیلی سورج نکلتا ہے صبح، جب گھوم رہا ہوتا ہے نا انسان کو آوازیں دے رہا ہوتا ہے، اے انسان تو اپنے آپ کو دیکھ اور مجھے دیکھ، تو اپنا سائز دیکھ، تیرا کیا سائز ہے، 6 فٹ 5 فٹ 4 فٹ، اور ہاؤ بگ آئی ایم، میں اتنا بڑا ہوتے ہوئے بھی اپنے رب کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتا. لک ایٹ یو مین، ہاؤ ڈیئر یو. اللہ اٹس سو ڈیپ برو. آئی واز تھنکنگ یار اچھا یہ ایک مثال ہے برو، ایوری تھنگ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یو ٹاک اباؤٹ اسٹارز، ارتھ، مون، یار ہر شے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. آئی واز تھنکنگ، آئی واز سو بلون اوے. سائنس دیکھیں آہستہ آہستہ تدریجاً جو ہے ترقی کر رہی ہے. ناؤ دا سائنس ہیز کم ٹو نو دیٹ فش آلسو دے اٹر ورڈز. وہ تھوڑی سی بیٹس بیپ آوازیں آ رہی تھی. تو اب مجھے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہر شے جو ہے نا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن. یار اٹ از سو ڈیپ برو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے 7 آسمان ہلتے نہیں ہیں اپنی جگہ سے. جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دے آر اوبیئنگ اٹ. والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ.
کوئی چیز نہیں ہے, کوئی کریشن نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہو, لیکن اے انسان تجھے سمجھ میں نہیں آتی. یار سائنس میں جو اللہ تعالیٰ نے پروگریشن اور ایڈوانسمنٹ انسان کو دی ہے نا, مجھے یہ لگتا ہے وہ بھی اسی لیے دیا تاکہ ہم نا اللہ تعالیٰ کی اس تک پہنچ سکیں. دا مور یو گو آؤٹ آف دس ورلڈ یو ریئلائز کہ یہ دنیا پہلے کتنی چھوٹی ہے, اور اس آپ کو لگتا ہے کہ جو آربٹس ہیں اور یہ جو اسٹارز گھوم رہے ہیں جو قریب ترین ہیں شاید یہی یونیورس ہے. دین یو گو آؤٹ فردر تو لگتا ہے کہ یہ تو خود ایک اسپیک ہے آؤٹ آف ملینز آف اسٹارز اینڈ گیلیکسیز اینڈ لوکل گروپ آف گیلیکسیز, اور یو کیپ زومنگ آؤٹ اور آپ کو لگتا ہے کہ یار دس از اے نیور اینڈنگ بلیک اسپیس یو نو, اور اٹس ایکسپینڈنگ ایٹ دا اسپیڈ آف لائٹ. یعنی اٹس ایکسپینڈنگ ایٹ اسپیڈ آف لائٹ. دا اسٹارز دیٹ وی آر سیئنگ برو, بلیک ہولز اور یہ ایسی ایسٹرونومی کے بارے میں ہم پڑھیں گے نا, اٹ ول بلو یو اوے. یو نو یہ جو آبزرویبل یونیورس ہے, اگر اس کو ٹوٹیلٹی میں آپ دیکھیں نا, آبزرویبل یونیورس اٹس لائک اے بلب, ایک بلب کا سائز جو ہوتا ہے, فرام ون اینڈ ٹو دی ادر اینڈ اٹ از 93 بلین لائٹ ایئرس. اللہ 93 بلین لائٹ ایئرس از اونلی دی آبزرویبل یونیورس. اس کے بیونڈ کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا, ٹھیک ہے. اینڈ آل دس از ویئر, دس از the first heaven. Bro, this is the first تھوڑا heaven. سا نا ہمیں ایکچولی نا اس کو ڈائجسٹ کرنے دیں. ہی از ٹاکنگ اباؤٹ 93 بلین لائٹ ایئرس. 93 بلین ایئرس کے لیے لائٹ ٹریول کرتے جا رہی ہے تھکنے کے بغیر. یار واللہ ایسی not millions, not 93 years. And it's not simple years, it is light year, man. میں یقین کریں, you know, it feels like not exaggerating. جب ایسی آیات سنتے ہیں نا, یہ چیزیں دیکھتے ہیں, واللہ ایک چیز بس کرنے کو دل کرتا ہے, اپنا جو ماتھا ہے نا واللہ زمین پہ رکھ دو بس. This is the best we can do. What do I think, you know, یہ جو ڈسٹینس ہے جو اتنا زیادہ ہے, ذرا یہ 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ آسمان پر کوئی 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ کا کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں مصروف نہ ہو. ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد لله تعالى. اللہ, this is such a big heaven, اور یہاں پہ کتنے فرشتے ہوں گے یار, اور اللہ تعالیٰ کی بات. اور یہ this is first heaven, and then the second heaven which is like if you do the comparison, first to second is like a ring in a desert, you know, and the second to third is like a ring in a desert, and all of the 7 heavens as compared to the kursi of Allah subhanahu wa ta'ala is like a ring in a desert. Allahu Akbar. How big Allah subhanahu wa ta'ala is and how little we are. And then he sent his kalam to us, very little, you know. We are speck on a speck on a speck. Subhanallah. We are non-existent basically. Yes. We don't لیکن پھر بھی وہ بلائے حی علی الصلاۃ اور ہم نہ جائیں, ہماری جرت. پھر بھی وہ پکارے کہ میرے بندے ہے کوئی مانگنے والا, میں دعا قبول کروں رات کے تیسرے حصے میں, اور ہم سوتے رہیں. وہ کہے کہ الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے, مگر ہم سوتے رہیں. He being so high, you know, he آتا ہے کہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. اللہ اکبر. He being so high, he knows exactly what every single one of his creation is thinking right now. Yes. And will think in the next moment. And next 100 years. And next 100 years. And وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اینڈ ہی نوز کہ بر خشکی پہ کیا ہے اور بہر پہ کیا ہے. نا اس کو آپ جنرلی دیکھیں تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن اف یو بریک اٹ ڈاؤن, جہاں پہ آتا ہے کہ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها, کہ ایک پتا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی موومنٹ کے بغیر نہیں ہلتا. ایک سینڈ پارٹیکل جو ہے خشکی پہ is in the knowledge of Allah, and even if you go down the crusts of earth, yes, all of the single sand particles, they are in the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. اب آپ دیکھیں نا یہ جو بات کی ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کلام کتنا زبردست ہے برو. یعلم ما فی البر والبحر, یعنی اب مجھے بتائیں اس کے علاوہ کوئی مٹیریل ہے نہیں, سب کور ہو گیا, اور سب کور ہو گیا, ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. یعنی پھر دوبارہ وما تسقط من ورقۃ. اچھا ورقہ برو یہ نا کامن ناؤن ہے, کوئی پتا چھوٹا ہو بڑا ہو میسو ہو, ایون پائن ٹری کا ایک جو ہلکا سا پائن کی جو ڈنڈی سی ہوتی ہے نا. اچھا حدیث میں آتا ہے کہ کوئی پتا نہیں ہلتا یا جھڑتا, بٹ ہی نوز اٹ آلریڈی. اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر ٹری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ یعنی فرشتہ ہے, ہی از نوٹنگ ایوری مومنٹ آف دا ٹری اف از شیکنگ, اس کے جو بھی پتے ہلتے ہیں. یار میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا, پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, لیکن اور آٹم کا سیزن تھا, ہوا چل رہی تھی, اینڈ آئی اسٹارٹیڈ کاؤنٹنگ دا لیوس وچ ور فالنگ, اور سامنے 5-10 درختوں کے 100 کے بھی نہیں, ٹھیک ہے, اینڈ آئی couldn't count, مطلب کاؤنٹ کہ 1 2 3 4, کیونکہ پتے گرتے جا رہے تھے, ٹھیک ہے.
I was like سبحان اللہ وما تسقط من ورقة الا يعلمها. اللہ اکبر. پوری کائنات میں ٹریلینس آف ٹریز ان امیزون فارسٹ ان ایوری ویئر, حتیٰ کہ یہ شرح میں آتا ہے حدیث کی کہ اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ اس سائڈ پہ گرے گا یا اس سائڈ پہ گرے گا. یعنی اتنا نالج. اچھا ہم حرم میں تھے, یاد ہے آپ کو لاسٹ ٹائم آپ, ہاں جب میں اس سے پہلے گیا تھا, میں فرسٹ فلور پہ تھا, اینڈ آئی واز لوکنگ ایٹ پیپل مین. رمضان کا مہینہ تھا, مطاف بھرا ہوا تھا لوگوں سے, اینڈ لوگوں کا ایک وہ سیلاب تھا. میں بھی دعا کر رہا ہوں, مجھے نا خیال آیا کہ تو بھی دعا کر رہا ہے اور یہ ملینز آف لوگ دعائیں کر رہے ہیں, تیری دعا کیا سنی گئی. لیکن مجھے یقین آ گیا کہ دیکھیں نا, میرے اگر آپ جہاں پہ 4-5 لوگ بیٹھ جائیں نا, مجھے پکارنا شروع کرتے ہیں میری بات کو, آئی ول گیٹ کنفیوزڈ کہ یار رک جاؤ, ایک بندہ بات کرے, مجھے سمجھ کسی کی بھی نہیں آئے گی. ایوری ہیومن بینگ اینڈ ایوری جن اینڈ ایوری اینٹ اینڈ ایوری فش اینڈ ایوری برڈ اینڈ ایوری شیطان اینڈ ایوری فرشتہ, they are calling اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اللہ کی حملۃ العرش اینڈ جبریل الامین اینڈ ایوری, حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں کمرے میں, اللہ اکبر, اور ان کا حجرہ مبارک بالکل مسجد نبی سے جوڑا ہوا تھا, جہاں اللہ کی نبی کی قبر ہے ابھی بھی. ایک عورت آئی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نبی سے جھگڑا کرنے شروع ہو کے اپنے شوہر کے بارے میں. حضرت عائشہ کہتی ہے میں ٹرائی کر رہی تھی کہ میں سنوں, لیکن اس کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی, اور حالانکہ کچھ فیٹس کا ڈفرینس تھا. کہتی ہیں جبریل نازل ہو گئے, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اللہ رب العالمین جو عرش کے اوپر مستوی ہے, الرحمن علی العرش استوى, اللہ اکبر, وہ جبریل کو بھیجتے ہیں. اللہ نے سن لیا جو یہ عورت بات کر رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں. تو عائشہ کہتی ہے مجھے نا بے ساختہ میرے منہ سے الفاظ نکل گئے, سبحان الذی وسع سمعہ الاصوات. اللہ پاک ہے جس کی جو ہیئرنگ ہے نا, اٹ کمپنسز ایوری وائس. یعنی ایوری وائس, چاہے وہ فش ہے چاہے وہ چونٹی ہے, ہر ایک چیز. یعنی سبحان اللہ, آئی واز تھنکنگ کہ جو حرم میں لوگ واک کر رہے ہیں, ان کی آواز تو کیا ہے, ان کے دلوں کے راز بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وہ یار حدیث قدسی ہے غالباً, یا شاید نارمل حدیث یا دوسری والی, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن وہ اس میں یہ ہے کہ اگر ایک میدان ہو اور اس میں سارے کے سارے انس و جن اور ساتھ ہی جانور بھی اور سارے حشرات الارض, سارے تمام جنریشنز ایون یو نو اگلی بھی اور پچھلی بھی, سارے بیک وقت جمع ہو جائیں اور وہ ایک ہی وقت میں اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں, تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ان کو اس کو سمجھے بلکہ انہیں عطا بھی کر دے. اور عطا کرنے سے اللہ کے خزانے میں کتنی کمی ہوگی, اتنی ہی جتنی کہ آپ سمندر میں ایک سوئی ڈبوئیں, اور سوئی سے جو آپ پانی نکالتے ہیں, جو سوئی پہ پانی لگا رہ جاتا ہے, اس سے سمندر میں جو کمی ہوتی ہے اتنی بھی نہیں ہوگی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہی ہے نا یہ برو حدیث, واللہ میں آپ کو بتاؤں, یہ اس کو تھوڑا سا میں عربک کانٹیکسٹ میں بتاتا ہوں. عربک ٹیکسٹ حدیث بہت لمبی اور بڑی امیزنگ حدیث ہے برو یہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں, یا عبادی لو ان اولکم اللہ وآخرکم. یار عربی کے ورڈز میں نا کچھ عجیب تاثیر ہے. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد منکم فسألونی. ایک ہی میدان میں سب اکٹھے ہو جو آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک. یار لاجیکلی دیکھیں نا, سمجھ میں نہیں آتی یار. اللہ اکبر. ہاں ہمارا یو نو آر مائنڈز کی ناٹ یو نو کمپریہینڈ دیٹ. وی کین فیتھم اٹ. یس. کیا ہو, فسألونی, مانگنا شروع کرو بڑی بڑی ڈیزائرز. یا اللہ مجھے دنیا پوری سونے کی بنا دے, مجھے یہ پہاڑ سونے کا دے دے, یہ کر لے. فأعطیت کل واحد مسألتہ, میں سب کو ان کی ڈیزائرز کے مطابق, ان کی خواہش کے مطابق ان کو دے دوں گا. اللہ, یعنی ان کو دے دوں گا. اور پھر کیا ہے, ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. اللہ, کہ میرے خزانوں میں صرف اتنی ہی کمی ہوگی. It's as if you know someone puts a needle in the ocean and whatever droplet remains with the needle, بس اتنی ہوگی. اور the scholars say کہ یہ بھی ہمیں سمجھانے کی اتنی بھی کمی نہیں ہوتی. اللہ لہو مقالید السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کے پاس آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں ہیں خزانوں کی. یو نو ہی از دا گیور, دی الٹیمیٹ. اچھا, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا سنۃ ولا نوم, یہ جو بات ہے نا, یعنی یہ نا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن,
هو الاول. یہ جب سوچنا شروع کر دیں نا کہ وہ کتنا پہلے ہے, کب سے ہے یعنی کب سے ہے, آدم سے پہلے, اچھا کتنا عرصہ پہلے, کب سے, کائنات بننے سے پہلے کب سے, نو بگننگ. هو الاول فليس قبلك شيء, وہ اتنا پہلے, اس سے پہلے کچھ تھا ہی نہیں. وهو الآخر فليس بعدك شيء, اور وہ اتنا آخر ہے کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. وہ ظاہر فليس فوقك شيء, وہ اتنا ظاہر ہے کہ ہر چیز میں اس کی جھلک نظر آتی ہے, چاہے آپ پرندے دیکھیں, چاہے آپ سمندر دیکھیں, ہر چیز میں. وهو الباطن فليس دونك شيء, اور وہ اتنا چھپا ہوا ہے, اللہ اکبر, کہ کوئی لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار, تمہاری آنکھیں نہیں پا سکتی اسے. یعنی سبحان اللہ, ہم امیجن. اور اللہ تعالیٰ نا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ لا ینام, اللہ تعالیٰ سوتے نہیں ہیں. وما ینبغی, اور اللہ کی لائق بھی نہیں ہے سونا. اور کہتے ہیں کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے عدل کو نازل کرتے ہیں اور عدل کو اٹھاتے ہیں, اور وہ قوموں کو گراتے ہیں اور قوموں کو اٹھاتے ہیں. اور حجابها نور, ان کا جو حجاب ہے نا وہ نور ہے. حجابہ النور. اگر وہ اپنا حجاب اٹھا لیں تو پوری کائنات تباہ برباد ہو جائے ان کے نور سے. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن, روزانہ ایک عجیب شان میں ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور حدیث میں یا رسول اللہ شان کیا ہے اللہ تعالیٰ کی, اللہ نے ومن شأنہ, کہ اعمال ان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور اعمال نیچے آتے ہیں, اور وہ قوموں کو اٹھاتا ہے, قوموں کو گراتا ہے, توبہ قبول کرتا ہے لوگوں کی. اور سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اب دیکھیں نا برو, اس میں ہمارے دین کتنا زبردست دین ہے. ان ادر ریلیجن اسپیشلی اف یو ٹاک اباؤٹ کرسچینٹی, اس میں ابھی آپ نے نیند کی بات کی نا, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اب دیکھیں نا اسی لفظ میں ہی دیکھیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو نام یوز کیا نا, کامن ناؤن ہے. کامن ناؤن ان اے سینس کہ تمہارے مائنڈ میں کسی قسم کی اونگ یا یوننگ آ رہی نا, تھوڑی سی بڑی یا نیند, ہلکی نیند, اس کوئی چکر ہی نہیں. وہ یون بھی جو تمہیں فیل, تم منہ کھولتے بھی نہیں ہو, ہلکی سی آئی, کوئی ہے ہی نہیں. اور اگر آئے تو کائنات تباہ ہو جائے, حالانکہ آتی نہیں ہے. یعنی وہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام سے نا ایک بندے نے آ کے پوچھا نا کہ کیا اللہ تعالیٰ سوتے ہیں. دا اینجل کیم, انہوں نے نا موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یو ہیو ٹو ہولڈ 2 glasses of water, گلاس ٹھیک ہے لے لیں, یو ہیو ٹو اسٹینڈ ہول نائٹ ود اٹ. آل رائٹ. تو وہ پہلا رات کا جب تھوڑا سا ٹائم گزرا, ٹھیک ہے, ہی واز ہولڈنگ اٹ آل رائٹ. پھر جب دوسرا جو ہے نصف آیا, تھوڑے سے ہی اسٹارٹیڈ ڈوزنگ آف ہوتے, پھر ٹھیک ہو جاتے. جب تیسرا پہر آیا نا, تو اب ہمت نہیں ہو رہی تھی, تو گلاس جو ہے چھوٹ گئے اور گلاس ٹوٹ گئے. تو اینجل نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ سو جائے نا, آسمان اور زمین جو ہے نا درم برم ہو جائیں ایسے, یعنی you know the whole universe will shut. Right now as we speak, Allah subhanahu wa ta'ala is holding the whole universe. He's holding it. How amazing is that? تو اللہ تعالیٰ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اب آپ یقین کریں, دیکھیں صرف یہی آیت ہے نا, ہمیں اس پر یقین آ جائے نا, واللہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا. جو کچھ ہے کوشش کرتا ہوں. اب دیکھیں نا, اس کو پھر نارمل سینٹینس ہے نا, اللہ تعالیٰ نے نا بڑا پاورفل بنا دیا ہے. ایکچوئل سینٹینس تھا ما فی السماوات و ما فی الارض لہو. اللہ تعالیٰ لہو پہلے لے ہیں, اسی کا ہے, یعنی اس میں مطلب یہ ہو جاتا ہے اور کسی کا بھی نہیں ہے, کسی کا بھی نہیں ہے. دیکھیں اس کا ہے اور اسی کا ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. اٹ مینس کہ کوئی اور شریک بھی ہو سکتا ہے. ایک ہے اس کا ہے کہ کلاس میں علی بیٹھا ہے, اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کلاس میں اور لوگ بیٹھے ہیں, اور یہ کہنا کلاس میں علی ہی بیٹھا ہے, اس کا مطلب اور کوئی نہیں ہے. اب یہی کا ہے, ہم سمجھ جائیں نا, تو یار یقین کریں ہم we will be humble, we will humble ourselves. ہم نہ سوئیں. اب کل رات میں بڑا تھوڑا سویا, ٹھیک ہے, ہم بڑا لیٹ گئے, اور سارا فجر کی نماز سے پہلے جب میں سحری کر رہا تھا نا, تو مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کس طرح سے کھا رہا تھا, ٹھیک ہے, مطلب آئی واز, اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میرا ارادہ تھا کہ اذکار وغیرہ پراپر کروں گا, لیکن آئی واز ڈوزنگ آف مین. اتنی سی ایک دن کی نیند. بالکل. اف یو ڈونٹ سلیپ فار 24 hours, ہمیں نا جھٹکے آنے شروع ہو جاتے ہیں. اف یو ڈونٹ سلیپ فار 32 hours, ہمیں بلیک آؤٹس ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اف یو ڈونٹ سلیپ فار 48 hours, ہمیں ہم گرنا شروع ہو جائیں گے, ہمارا مائنڈ شٹ ڈاؤن کرنا. 72 hours تک ہیلوسینیشنز ہونے شروع ہو جاتی ہیں انسان کو, اور انسان کا دماغ وہ دکھانا شروع ہو جاتا ہے جو تھا ہی نہیں. And even a person can end up in his grave if he doesn't sleep for like 72+ hours. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اول سے ہیں اور آج تک ان کو اونگ بھی نہیں آئی.
اچھا وہی دین کی نیند جو ہے نا اونگ، میں کہتا یار میں سوچا تھا اونگ جو ہے نا یہ ویکنیس کا سائن ہے، اور سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک ہے. سبحان